یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور مبارک نام میں آپ سب ایمانداروں کو، بائبل سٹوڈنٹس کو، لیڈرز اور پوٹینشل لیڈرز کو پاسٹر شہباز عبدالمنان کا سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے ایک بار پھر روحانی جنگ کے اس مضمون میں آگے بڑھتے ہوئے چند اور باتوں کو سیکھنے والے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ ہم نے روحانی جنگ کے اس مضمون کو سیکھتے ہوئے جو ہے وہ بہت ساری باتیں ان پہ غور کیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر بشر جو زمین پر ہے وہ ایک روحانی جنگ کی حالت میں ہے، اور زمین پر ہر ایک جتنا بھی کوئی پرامن رہنا چاہے اس کو یہ بات سمجھنی ہے کہ وہ روحانی طور پہ ہمیشہ ہی ایک جنگ کی حالت میں ہے، اور ضرور ہے کہ وہ روحانی جنگ کو لڑنا سیکھے تاکہ ابلیس کے مقابلے میں قائم رہ سکے۔ روحانی جنگ میں ہم نے اب تک جن باتوں کا احاطہ کیا اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم ایک فطری اور روحانی دنیا کا حصہ ہیں، اور روحانی دنیا میں ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ابلیس کی بادشاہت کے تلے ہوتے ہیں، اور ہمیں ڈیسیژن لینا ہے کہ ہمیں اس بادشاہت کو چھوڑ کر خدا کی بادشاہت کا حصہ بننا ہے۔ پھر ہم نے اس بات کا بھی احاطہ کیا کہ اس پروسیس میں سے گزرنے کے لیے ہمیں توبہ اور تبدیلی کے عمل میں سے گزرنا ہوگا تاکہ ہم راست باز اور نجات یافتہ بنیں اور خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا پاک روح کی کنگڈم کا حصہ بنے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا چیف کمانڈر خدا ثالوث خدا جو تثلیثی فطرت رکھتا ہے، ہم نے اس کی ذات کی خوبیاں اس کا احاطہ کیا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پرسن ٹو پرسن ہر ایک شخصیت یعنی خدا باپ اور خدا بیٹے کا کیا رول رہا یا کیا رول ہے اس روحانی جنگ میں، اور ہم نے باپ کے رول کو اس کے ناموں سے جو ہے وہ دیکھا، اور پھر بیٹے کے رول کو دیکھا کہ کس طرح سے خدا بیٹا یعنی یسوع مسیح ناصری جو ہے وہ روحانی جنگ میں ہماری مدد کرتا ہے۔ آج ہم خدائے پاک روح کو بحیثیت شخصیت جو ہے اس روحانی جنگ میں وہ کس طرح سے مددگار ہے آج ہم تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ روح القدس کس طرح سے اس روحانی جنگ میں ہماری مدد کرتا ہے، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ روح القدس ایک شخصیت ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات پہ جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں یا بہت سارے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ روح القدس محض ایک طاقت ہے، لیکن ہمیں سمجھنا ہے کلام مقدس میں سے کہ روح القدس محض ایک طاقت نہیں ہے بلکہ وہ ایک پرسنالٹی ہے، بلکہ ایک شخصیت ہے، اور وہ اپنے کاموں سے اس بات کو جو ہے کلام مقدس میں ظاہر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آئیے ہم روح القدس کو بحیثیت شخصیت دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ روحانی جنگ میں خدا پاک روح ہماری کس طرح سے مدد کرتا ہے۔ اس میں پہلی بات جس کو ہم دیکھیں گے کہ پاک روح کی اپنی ایک انفرادی جو ہے وہ حیثیت ہے، اور پاک روح کی ایک انفرادی نیت ہے، اور وہ ایک شخص کی طرح ارادہ کرتا ہے، ایک شخص کی طرح ایک نیت رکھتا ہے۔ رومیو اس کے 8ویں باب کی 27ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ ہر ایماندار کو یہ بات جاننی ہے کہ روح القدس ایک شخصیت ہے، اور وہ ایک شخص کی طرح جو ہے وہ نیت کرتا ہے، ایک ارادہ رکھتا ہے، اور اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ محض ایک قوت نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت ہے۔ پھر پہلے کرنتھیوس کے 2 باب کی 10ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پاک روح باتوں کو دریافت کرتا ہے۔ ایز اے پرسن وہ باتوں کو دریافت کرنے والا ہے اور بطور شخصیت کام کرتا ہے۔ لکھا ہے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلے سے ظاہر کیا، کیونکہ روح سب باتیں بلکہ خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ اس سے بھی
یہ ظاہر ہوتا ہے اور کتاب مقدس اس بات سے بھی تصدیق کرتی ہے کہ روح القدس بطور ایک شخصیت کام کرتا ہے، اور ہمیں روح القدس کو بطور ایک شخصیت دیکھنا ہے، جس طرح ہم خدا باپ کو اور خدا بیٹے کو بطور ایک شخصیت دیکھتے ہیں کہ زندہ خداوند خدا میں وہ اپنی تثلیثی فطرت کے اندر جس طرح سے خدا باپ کی صورت میں کام کرتا ہے، خدا بیٹے کی صورت میں کام کرتا ہے، اسی طرح خدا پاک روح بھی ایک شخصیت کی صورت میں کام کرتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاک روح کی اپنی انفرادی مرضی بھی ہے۔ آئیے حوالہ دیکھتے ہیں 1 Corinthians chapter 12 verse 11 لکھا ہے، لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے۔ یعنی کلام مقدس میں بتاتا ہے کہ روح القدس جو ہے اپنی مرضی کے موافق بانٹتا بھی ہے، اور وہی جو ہے وہ ان تاثیروں کو، اور ہم روح القدس کی نعمتوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، وہی اپنے جو ہے وہ ارادے میں یہ ساری چیزیں بانٹتا ہے اور بطور ایک شخص کے وہ کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ روح القدس بولتا بھی ہے، روح القدس لوگوں سے بات کرتا ہے۔ آج اگر ایماندار اس کی سنتے ہیں تو وہ تیار ہے اس بات کو کہ وہ ہم سے باتیں کرے، ہمیں بتائے اور ہم پر چیزوں کو ظاہر کرے۔ دیکھیں گے اعمال اس کا 8واں باب اور اس کی 29ویں آیت۔ اعمال کی کتاب 8واں باب 29ویں آیت میں لکھا ہے، روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ ہم اس واقعے کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ہیکل سے حبشی خواجہ جو ہے وہ لوٹ رہا ہے تو خدائے پاک روح فلپس سے کلام کرتا ہے، اور فلپس سے کلام کر کے جو ہے وہ چاہتا ہے کہ خواجہ جو ہے وہ توبہ کرے اور پانی کا بپتسمہ لے۔ اس لیے خدا کا روح یعنی خدا پاک روح جو ہے وہ فلپس سے مخاطب ہوتا اور اس کو کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روح القدس ایک شخصیت کی طرح ہم سے محبت بھی کرتا ہے، ہم سے پیار بھی کرتا ہے۔ رومیو اس کے 15ویں باب کی 30ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں، رومنز چیپٹر 15 ورس 30 لکھا ہے، اور اے بھائیو میں یسوع مسیح کا جو ہمارا خداوند ہے واسطہ دے کر اور روح کی محبت کو یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے خدا سے دعائیں کرنے میں میرے ساتھ مل کر جانفشانی کرو۔ اب خداوند کا بندہ جو ہے وہ کلیسیا کو یاد دلا رہا ہے، کلیسیا کو کہہ رہا ہے کہ روح کی محبت کو یاد دلا۔ اس کا مطلب پاک روح ہم سے پیار کرتا ہے، ایک شخص کی طرح جو ہے وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم پر ہمیشہ یہ بات واضح ہونی چاہیے، ہمیشہ یہ بات عیاں، اور ہمیں اس بات میں کبھی بھی الجھن یا کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم روح القدس کے بارے میں جو ہے کوئی اور تاثر رکھیں یا محض اسے ایک جو ہے وہ طاقت سمجھیں یا زور سمجھیں، بلکہ وہ بطور شخصیت کام کرتی ہے۔ ون مور تھنگ جو اس کی شخصیت کو پیش کرتا ہے، روح القدس ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ جس طرح ایک شخص دوسرے شخص کی جو ہے وہ کے لیے شفاعت کرتا ہے، جس طرح یسوع مسیح ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے، اسی طرح روح القدس بھی ہمارے لیے بطور ایک شخص کے شفاعت کرتا ہے۔ رومنز چیپٹر 8 ورس 26، رومیو 8واں باب اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا۔ ہم سب کو اس بات سے آگاہ ہونا چاہیے، اس بات سے جو ہے وہ باخبر ہونا چاہیے کہ جس طرح سے خدا باپ ایک شخصیت ہے، جس طرح سے خدا بیٹا ایک شخصیت ہے،
اسی طرح سے خدائے پاک روح بھی ایک شخصیت ہے، اور خداوند اپنی تثلیثی فطرت کے اندر یہ تینوں شخصیات رکھتا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ پاک روح جو ہے وہ بطور شخصیت جب کام کرتا ہے تو اس روحانی جنگ میں وہ کس طرح سے ہماری مدد کرتا ہے۔ اب دوسرے حصے میں ہم اس بات کا احاطہ کریں گے کہ روحانی، چونکہ ہمارا مضمون روحانی جنگ ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ جس طرح سے ہم نے باپ کی شخصیت کے بارے میں دیکھا کہ اس کے ناموں کے اندر ہی اس کے کام بھی موجود ہیں، کہ ہمارا خدا باپ جو ہے وہ اپنے ناموں سے، اگر وہ الشدائی ہے تو بطور الشدائی وہ کیا کر رہا ہے، اگر وہ ایدونائی ہے تو بطور ایدونائی وہ کیا کام کر رہا ہے۔ سو یہ جس طرح خدا باپ کے تعلق سے ہم نے دیکھا اور خدا بیٹے کے تعلق سے دیکھا، اسی طرح سے خدائے پاک روح بھی روحانی جنگ میں ہماری مدد کر رہا ہے۔ سو پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے کہ خدائے پاک روح روحانی جنگ میں ہمیں لیڈ کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، یعنی روحانی جنگ کے ایریا کے اندر ہمیں کس طرح سے ابلیس کے ساتھ لڑنا ہے، ابلیس کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں فائٹ کرنی ہے۔ روح القدس ہم پر باتوں کو ظاہر کرتا ہے، روح القدس ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے کرنتھیوں دوسرے باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کی تہ کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے۔ سو خدا کی اس روحانی جنگ کے اندر کیا مرضی ہے، تو روح القدس کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی تہ کی باتیں جو ہے وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے، اور پھر ہم ان باتوں کی روشنی میں جو ہے وہ اس روحانی جنگ میں پیش قدمی جو ہے اختیار کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فطری حلقے میں ظاہر نہ ہونے والی جو باتیں ہیں وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو دعائیہ حلقے میں جاتے ہیں اور خداوند کے قدموں میں زیادہ انتظار کرتے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ بہت دفعہ جب بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور حالات واقعات جو ہے ہم پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم خداوند کو پکارتے اور خداوند کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، تو خداوند خدا وہ بہت ساری باتیں ہم پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر آپ ایک مرد دعا ہیں اور آپ نے جو ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے سیکھا ہے کہ کس طرح سے خداوند کا انتظار کرنا ہے، تو اگر ہم کنفیوژن کے اندر، اگر ہم پریشانی میں، اگر ہم الجھن میں، اور ایک ایسی حالت میں جہاں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب مدد کہاں سے لیں، جب ہم خداوند کے قدموں میں بیٹھتے ہیں تو پھر خدا کا پاک روح ہم پر باتیں ظاہر کرنا شروع کرتا ہے، ہم پر جو ہے وہ چیزوں کو ریویل کرنا شروع کرتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے۔ پھر ون مور تھنگ، وہ خدا کی مرضی اور کلام کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ پاک روح کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کی جو ول ہے اس کو ہم پر ظاہر کرے، اور کلام کی عمیق باتوں کو، کیونکہ بہت دفعہ ہم جب کلام کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلام کو سن رہے ہوتے ہیں، تو محض جو ہے وہ ہمیں لفظوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، سٹوریز کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کلام کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر باطنی پوشیدہ باتیں کیا ہے، وہ روح القدس کا کام ہے کہ وہ ہم پر ظاہر کرے، اور جب وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے تو خدا کی مرضی ہم پر ظاہر ہوتی ہے، اور خدا کی مرضی جب ہم پر ظاہر ہوتی ہے تو ہمارے لیے پاسبل ہوتا ہے، ہمارے لیے جو ہے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہم ابلیس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے رہ سکیں۔ ون مور تھنگ جو پاک روح اس روحانی لڑائی میں ہمارے لیے کرتا ہے، جب ہم روحانی لڑائیوں میں مصروف ہو تو روح القدس جو ہے وہ ہماری شفایت بھی کرتا ہے۔ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بطور ایک شخصیت وہ شفایت کرتا ہے، تو پاک روح کا کام ہماری شفایت کرنا بھی ہے۔ جب ہم بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جب ہمیں کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، تو جب ہم خداوند کے قدموں میں بیٹھتے ہیں تو پھر روح القدس ہمارے اندر آہیں بھرتا ہے اور ہماری شفایت بھی کرتا ہے۔
ون मोर थिंग जो रूहुल कुद्स का काम है, रूहुल कुद्स इस रूहानी लड़ाई में इब्लीस के खिलाफ जो है हमें अपनी नेमतें अता करता है ताकि हम रूहानी जंग लड़ने के काबिल हो जाएं। आप इस हवाले को जो है वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। पहला कुरिन्थियों 12वें बाब की पहली आयत में हमें नजर आएगा, ए भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो, क्योंकि रूहानी नेमतें रूहुल कुद्स हमें देता है और हम इन नेमतों से जो है वो नावाकिफ नहीं है। हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ईमान, शिफा देने की तौफीक, मौजज़ों की कुदरत, नबूवत, रूहों का इम्तियाज, तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जमा, ये सारी नेमतें रूहुल कुद्स हमें देता है। और जब हमारे पास ये होती हैं तो इन नेमतों के, इन टैलेंट्स के हमारी जिंदगी के अंदर होने की वजह से हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि हम इब्लीस के खिलाफ खड़े रह सकें और इब्लीस के खिलाफ जो है इन टैलेंट्स का, इन तोड़ों का, इन नेमतों का जो है वो इस्तेमाल कर सकें। रूहुल कुद्स हमें अपनी नेमतों से नवाजता है ताकि हम रूहानी जंग में लड़ पाएं। फिर ये अपने फल भी हमें देता है और इन फलों से भी हम इब्लीस के खिलाफ जो है वो गालिब आते हैं। इब्लीस के खिलाफ हमारे लिए लड़ना आसान होता है और हम इन फलों से भी जो है वो नावाकिफ नहीं है, जो गलती उसके 5वें बाब की 22वीं और 23वीं आयत के अंदर लिखे हैं। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। ये सारे के सारे रूहुल कुद्स के फल हैं और खुदाए पाक रूह बतौर एक शख्सियत ये फल हमें देता है ताकि ये फल हमारी जिंदगी में हो और हम इन फलों से जो है वो इब्लीस के खिलाफ गालिब आ सके और इब्लीस के सारे हथकंडों का जो है मुकाबला कर सके और इस रूहानी जंग में कायम रह सके। मेरे अजीजों, आज हमने इस वीडियो के अंदर जिस बात पे गौर किया कि हमें इस बात को जानना है कि रूहुल कुद्स एक शख्सियत है। सबसे पहले इस बात को, क्योंकि ये कंफ्यूजन कभी भी किसी ईमानदार की जिंदगी में नहीं रहनी चाहिए। वो हम उसको पता होना चाहिए कि जिस तरह से खुदा बाप एक शख्सियत है, खुदा बेटा एक शख्सियत है, इसी तरह रूहुल कुद्स भी एक शख्सियत है और उसके कामों से हमें पता चलता है कि वो बतौर एक शख्सियत ये काम कर रहा है। और फिर हमने देखा कि रूहानी जंग में वो एक ईमानदार की, एक बिलीवर की किस तरह से मदद करता है और किस तरह से उसकी जिंदगी के अंदर काम करता है और उसे उसकी मुआवनत करता है ताकि वो रूहानी जंग लड़ पाए। खुदावंद खुदा रूहुल कुद्स की इस बड़ी कुदरत को हमारी जिंदगी में नाज़िल फरमाए और खुदा का पाक रूह जो है वो हम पर मेहरबान हो ताकि ये सारे काम जो वो करता है और ये सारे जो एक्टिविटीज है जो रूहानी जंग के लिए हमारी जिंदगी में जरूरी है, यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारी जिंदगी में ऑपरेट हो।